الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج قسط نمبر 4 ہے، جس کو ہندی میں بھاگ نمبر 4 کہتے ہیں۔ آج سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ایم پیز نئے چن کر کے جو آگے قانون ساز بن کر کے آگے دہلی بیٹھنے کے لیے جو لوگ جائیں گے، ان سب کو میں دھنیہ واد کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی، اس لیے اللہ نے آپ لوگوں کو کامیاب کیا۔ اب امید بھی کرتے ہیں کہ ہم پورے دیش واسی کے دیش کے لیے آپ لوگ اچھا کام کریں گے، یہی ہم اوپر والے سے منوکامنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ دے گا اور ملک اور ملت کی ترقی کے لیے آپ لوگ کام کریں گے۔ چلیے میں اگلے اپنے مشن کی طرف آتا ہوں اور قسط نمبر 4 کا آج جو بیان جو چل رہا ہے اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے اندر حضرت حاجرہ نے مکہ معظمہ کو آباد کیا۔ آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں شہر آباد ہو گیا، کچھ دن رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے کرتے پھر اللہ کا حکم آتا ہے۔ آزمائش دیکھو، میں یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ محترم عزیز و الاخ، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانے کی بہت ساری ترکیب بتلائی ہے کہ اللہ کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد کو چھین کر آزماتے ہیں، کبھی مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال کو چھین کر آزماتے ہیں، کبھی باغات دے کر آزماتے ہیں، کبھی باغوں کو چھین کر آزماتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر طریقے سے آزماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ابھی تک جو ہے امتحان چل رہا ہے اور آپ کی آزمائشیں ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر آپ کو آزمایا اور خواب کے اندر آیا کہ ابراہیم، آپ ہمارے راہ میں ایسی چیز قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھلی، آپ نے دیکھا کہ میرا یہ گھوڑا سب سے مجھے مقبول ہے، چلو اسے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیں۔ آپ نے گھوڑا کیا، پھر بہت ساری گائیں آپ کے پاس تھی، آپ نے وہ قربان کی۔ جو چیز آپ کے پاس تھی، جن سے آپ محبت کرتے تھے، آپ ان کو قربان کرتے رہے، برابر خواب آتا رہا۔ آخر میں جب آپ کو خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، آخری اولاد ہے، اور ایک ہی میرا ایک لڑکا ہے، یہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز باقی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا، جا ابراہیم، اسی کو ہمارے نام پر قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں بڑے فکر میں ہو گئے کہ اکلوتی اولاد ہے، اکیلا بیٹا ہے اور بڑھاپے کی اولاد ہے، کوئی چیز اور سہارا نہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کر بھی کیا سکتے تھے۔ بہرکیف میں آج الیکشن کی وجہ سے آپ کو اتنی بات میں بتا رہا ہوں کہ پروردگار نے میرے ملک کی دوسری سرکار بننے کے لیے، دوسری سرکار گٹھن کرنے کے لیے، اللہ نے جن لوگوں کے اندر خوبی تھی انہی کو جو ہے مقرر کیا ہے اور انہی کو کامیاب کیا ہے۔ میں اپنے سارے دیش واسیوں سے کامنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ملک کو اچھی طریقے سے چلائیں گے، اور جو مہنگائی کی مار پبلک جھیل رہی ہے یہ بھی کچھ کم ہوگی۔ بے روزگاری ہے، لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ان سب میں آپ سب کا سہیوگ رہے گا، یہی میں آپ لوگوں سے کامنا کرتا ہوں۔ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ سیاست کی بات کرنے لگے، بھائی سیاست کی نہیں، آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر نئی سرکار بننے جا رہی ہے۔ یہی میری آپ سے اپیل ہے، آپ لوگ جو ہے کیا نام ہے، اچھی طریقے سے ملک کو چلانے والے آگے آئیں اور ملک کو اچھے
طریقے سے چلائیں اور ملک کو ایک ترقی کی راہ پر لے کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔